بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور یہ مہینہ تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کے 8 دن عطا فرمائے، 9واں دن چل رہا ہے، اور کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنے ہوئے گنے چنے چند دن ہیں، لیکن ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جن عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے وہ ایسی ہیں کہ ان کا ہم یہاں صحیح معنی میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، قرآن میں بھی نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک جملہ ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے کیسے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، جو رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اسی میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا معنی ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کی ہمدردی۔ تو اس مہینے کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت عطا فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور دوسرے غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ۔ تو انہی دو باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کے عام طور سے ہم لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس پر آدمی تقدیر پر راضی رہے، کوئی جزا فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے اور زیادہ اس کے اوپر اعتراض نہ کرے، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور یہ بے شک صبر کی ایک بہت بڑی اہم قسم ہے، لیکن صبر کا لفظ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ اس قسم کے صبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صرف صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، اور جگہ جگہ جنت میں جب اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کو جنت ملے گی، تو جنت ملنے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو جنت کے بالا خانے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر کیا اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ان کے اولئک لہم، آگے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے وہ آخری منزل آخرت کی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ تو بار بار صبر کا جو ذکر آ رہا ہے یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچے اور اس کو آدمی برداشت کر لے، یہ بھی بے شک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن بات صرف حد تک محدود نہیں ہے۔
صبر کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں بڑی فضیلت کی چیزیں. ایک صبر کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، طاعت پر اور عبادت پر صبر کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے فلاں کام کرو، اور دل نہیں چاہ رہا کرنے کو، سستی ہو رہی ہے یا نفسانی خواہشات کے تحت اس کی طرف دل متوجہ نہیں ہو رہا، تو آدمی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے، سستی کا مقابلہ کر کے اور زبردستی اس طاعت کو انجام دے، یہ صبر آتا ہے. فرض کرو صبح کا فجر کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے اور نیند کے اندر بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اذان کی آواز آ گئی. اذان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. مگر شیطان جو ہے وہ بہکارا ہے کہ نیند کا مزہ آ رہا ہے، نیند کی لذت آ رہی ہے، بستر چھوڑ کر جانا مشکل ہے. یہ نفس اور شیطان انسان کو اس طاعت یعنی عبادت سے ہٹانے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں سو جاؤ، ابھی اور سو جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے، چلو تھوڑا وقت باقی رہ گیا، ابھی 10 منٹ ہے تو 5 منٹ سو جاؤ، 5 منٹ کے بعد پھر اٹھ جانا. اس طرح کی بہانے دل میں ڈالتا ہے. اب جو بندہ اس شیطان اور نفس کے بہانوں کو پامال کر کے اور ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہو، یہ صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے. اذان کی آواز آ گئی اور آدمی اپنے کام میں مشغول ہے، دل نہیں چاہ رہا کام چھوڑ کر جانے کا، لیکن آدمی اذان کی آواز پر چل کھڑا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پامال کر دے، یہ ہے صبر علی الطاعہ، پہلی قسم صبر کی. دوسری قسم وہ اور بھی زیادہ ذرا تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور اتنی ہی زیادہ باعث ثواب بھی ہے، صبر عن المعصیہ، کہ ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے دل میں، دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کر لوں، اور اس تقاضے کو آدمی اس کو پامال کر کے، اس کو قابو میں کر کے اور گناہ سے بچتا ہے. فرض کرو مجلس جمی ہوئی ہے، دوستوں کی احباب کی گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی دوسرے کی غیبت شروع ہو گئی. غیبت ہے تو ایک گناہ ہے بے لذت، یعنی فضول کا گناہ ہے، کوئی خاص فائدہ حاصل ہوتا نہیں غیبت سے، لیکن شیطان نے اس میں مزہ ڈال دیا ہے. مزہ بہت آتا ہے جب گفتگو چل رہی ہے اور دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا ذکر آ گیا، کسی کی برائی آ گئی، اس آدمی کی برائی بیان کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے لیے جملے چست کرنا، یہ بڑے مزے کا کام ہے. اب وہ مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے لوگوں کی، تو اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں یہ مزہ لیتا رہوں اور اس مجلس کی لذتوں سے فیضیاب ہوں، تو نفس کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اس نفس کے تقاضے کو کچلتا ہے کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ یا اللہ، میری زبان جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور میں اس زبان کو اگر آپ کی معصیت میں، آپ کے گناہ میں، کسی دوسرے کی غیبت میں، جھوٹ میں استعمال کروں گا تو یہ زبان مجھے جہنم میں لے جائے گی. تو اس خیال سے آدمی رک جاتا ہے، اس غیبت سے رک جاتا ہے. سامنے ایک نامحرم کی اچھی صورت نظر آ رہی ہے، لیکن اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح دیکھو، اس سے مزے لو، لیکن آدمی سوچے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے،
اور آنکھوں کو زنا سے بچانا ضروری ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اس کے خیال سے آدمی نگاہ ہٹا لیتا ہے. یہ صبر، یہ بھی صبر ہے. اور صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں کے تقاضوں سے کو دبا کر گناہ سے بچنا، یہ بھی صبر عن المعصیہ ہے. تو میرے بھائیوں، جب قرآن کریم نے تقوی کو سبب قرار دیا روزوں کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس میں تینوں قسم کے صبر جمع ہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، اس تکلیف کو برداشت کرے اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہے. یہ تیسری قسم کا صبر ہے. تو رمضان کا مہینہ ان تینوں قسم کے صبر کا مجموعہ ہے. صبح کو سحری کے وقت میں اٹھنا، دل یعنی نفس کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ سوتے جاؤ، لیکن سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے آدمی کا اٹھنا. گرمی ہے، شدید گرمی ہے، دن لمبا ہے، دل شیطان بہکاتا ہے کہ بھئی روزہ نہ رکھو، لیکن آدمی یہ رکھتا ہے. تو یہ صبر علی الطاعہ ہو رہا، صبر علی الطاعہ ہو رہا. تیسری قسم کا صبر ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. اب پیاس کی تکلیف ہے، لیکن آدمی صبر کرتا ہے کہ بھئی روزہ ہے، میں جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے میں نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، اور بھوک پیاس کو برداشت کروں گا. یہ صبر علی المصیبہ ہے. یہ دوسری قسم ہے صبر کی. تو ایک صبر ہوا اس وقت جب کہ روزہ رکھا، طاعت کے اوپر صبر کیا. ایک صبر علی المصیبہ ہے، یعنی یہ جو پیاس کی مصیبت ہے یا پیاس کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کر رہا ہے. یہ دوسرے قسم کا صبر ہے. یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو الحمدللہ روزے کے اندر جو روزہ دار ہے اس کو یہ دونوں قسم کا صبر حاصل ہے. صبر علی الطاعہ بھی روزے کی حد تک، اور صبر علی المصیبہ بھی کہ اس جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو برداشت کر رہا ہے. پیاس لگے، بھوک لگے، کچھ ہو، گرمی لگے، کچھ ہو، لیکن روزہ میں پورا کروں گا، شام تک روزہ پورا کروں گا. یہ دو قسم کے صبر تو الحمدللہ ہر روزے دار کو حاصل ہوتا. ایک تیسرا صبر جو ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے، گناہ سے صبر کرنا. کیا ہمارا گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے. یہ ہے جو در حقیقت ہماری توجہ چاہتا ہے کہ جب روزہ رکھ لیا اللہ تعالی کے لیے تو پھر اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، کوئی گناہ سرزد نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، روزے کے اندر کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا، لیکن جو پہلے ہی سے حرام چیزیں تھیں، جھوٹ، غیبت، بہتان، افواہ ترازی اور رشوت وغیرہ وغیرہ، اس کو نہ چھوڑا. تو یہ روزہ جو ہے یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ رکھے اور حرام مال سے افطار کرے، والعیاذ باللہ. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر آدمی اس بات کا اہتمام کر لے کہ میری نگاہ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا، میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، نہ بولوں گا نہ سنوں گا.